بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ ان 6 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ ان کی علمی صلاحیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دین سکھانے کے لیے ان کو معلم مقرر کیا۔ اسی طرح جب اہل یمن ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انہی کو روانہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، معاذ بن جبل حلال و حرام کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے شام روانہ کیا۔ جب موت کا وقت قریب ہوا، آپ رضی اللہ عنہ قبلہ رخ ہو گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں درخت لگانے اور نہریں کھودنے کے لیے دنیا میں لمبی عمر نہیں چاہتا تھا، بلکہ روزہ کی حالت میں پیاس کی سختی برداشت کرنے، مصیبت جھیلنے اور علماء کے ساتھ حلقہ ذکر میں مذاکرہ کرنے کے لیے چاہتا تھا۔ اے اللہ، مجھے قبول فرما۔ اس کے بعد 38 سال کی عمر میں سن 18 ہجری میں انتقال ہوا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ چمبک یعنی میگنیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قسم قسم کی دھات رکھی ہے، اس میں سے ایک دھات چمبک ہے جو لوہے کی ایک قسم ہے۔ یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوہے سے چپک جاتا ہے اور لوہے کے علاوہ دوسری کسی چیز سے نہیں چپکتا۔ اگر اس کے سامنے لکڑی، پتھر وغیرہ رکھے جائیں تو اس سے نہیں چپکتا۔ ذرا غور کیجئے کہ زمین سے نکلی ہوئی معمولی سی دھات میں ایسی طاقت کس نے رکھی ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس چیز میں جیسا چاہتا ہے ویسی خاصیت رکھتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں جانوروں پر زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکرا ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا جو اپنی کھروں سے اس کو رو دے گا اور سینگ مارے گا۔ جب جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ بخاری شریف۔ جس طرح سونے، چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے جبکہ نصاب کے بقدر ہو۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بجا لاتے۔ ابو داؤد۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، جانور پر رحم کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار جگر رکھنے والے حیوان پر رحم کرنے میں ثواب ہے۔ بخاری شریف۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں حج نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سواری اور توشہ کا اتنا انتظام ہو جس سے وہ بآسانی بیت اللہ شریف پہنچ سکتا ہو، پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مرے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ بخاری شریف۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں نیک بندوں کی نعمتوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرہیزگار لوگ باغوں اور عیش و راحت میں ہوں گے، ان کو جو چیزیں عیش و آرام کی ان کے رب نے عطا کی ہوگی اس کو کھا رہے ہوں گے، اور ان کا رب ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور کہا جائے گا تم خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ تمہارے نیک اعمال کے بدلہ میں ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ سورہ طور۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکی یعنی دودھ ہی کھایا کرو، کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب لوٹا دیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سورہ نساء۔